یہ ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ عزیزو، جو ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں جب یہ تاریخ آتی ہے، یہ بڑی خوشی کی تاریخ ہے، یہ عید کی تاریخ ہے، یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں زہرا خوش ہوئی صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ وہ تاریخ ہے جس میں یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں رسول اللہ خوش ہوئے، یہ وہ تاریخ ہے جس میں آل محمد خوش ہوئے، یہ آئمہ کی خوشی کی تاریخ ہے۔ اور آئمہ نے کہا ہمارے شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ جب ہم غمگین ہوتے ہیں تو یہ غم مناتے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو یہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ یفرحون بفرحنا ویحزنون بحزننا، یہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں، یہ ہمارے غم میں غم مناتے ہیں۔ تو آج چونکہ آل محمد کی یہاں خوشی کی تاریخ ہے، لہٰذا آل محمد کے پروانے، آل محمد کے غلام وہ خوش ہیں۔ مرحوم علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کے بارے میں اپنی کتاب زاد المعاد میں تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ 2 شخص ہیں، 2 افراد ہیں، ایک کا نام ہے محمد اور ایک کا نام ہے یحییٰ۔ یہ دونوں آئے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری صلوات اللہ وسلام علیہ کہ جلیل القدر صحابی جن کا نام ہے احمد بن اسحاق قمی، بہت جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ جب امام کی سوانح حیات کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، اور نہیں ہے کہ صرف 11ویں امام کے صحابی ہیں احمد بن اسحاق قمی، 10ویں امام کے بھی صحابی ہیں، 11ویں کے بھی صحابی ہیں، اور عزیزو میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ انہوں نے 12ویں امام کی بھی زیارت کی ہے، یہ 12ویں امام کے بھی صحابی ہیں۔ یعنی 11ویں امام نے جن لوگوں کو اپنے فرزند کی زیارت کرائی ہے ان میں سے ایک احمد بن اسحاق قمی ہے، انہوں نے امام کی زیارت کی ہے، خود نقل کرتے ہیں، یہ روایت مرحوم شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے نقل کی۔ کہتے ہیں احمد بن اسحاق قمی میں سامرہ گیا 11ویں امام کی خدمت میں، آپ کی زیارت کے لیے گیا، تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ میں اپنے آقا اور مولا سے یہ پوچھوں کہ آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا، آپ کے بعد اللہ کی حجت کون ہے، آپ کے بعد ہمارا آقا اور ہمارا مولا کون ہوگا۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ سوال تھا کہ میں یہ سوال جا کر 11ویں امام سے پوچھوں گا۔ امام کی خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھا ہوا تھا، ابھی میں نے یہ سوال نہیں کیا تھا قالا مبتدئن کہ امام عسکری علیہ السلام نے اپنی بات کا آغاز یہاں سے کیا، کہا اے احمد بن اسحاق قمی، اللہ نے جب سے حضرت آدم ابو البشر کو پیدا کیا ہے حتی تقوم الساعہ، یہاں تک کہ جب تک قیامت نہ آ جائے ہادی ہر زمانے میں معین کیا ہے، آدم سے لے کر قیامت تک حتی تقوم الساعہ، قیامت کے آنے تک کوئی زمانہ ایسا نہ ہوگا، کوئی وقت ایسا نہ ہوگا کہ جہاں پروردگار عالم کی حجت نہ ہو، پروردگار عالم نے ہادی نہ بھیجا ہو۔ عزیزو امام وہی ہوتا ہے جو ما فی الضمیر کو دیکھ لیتا ہے، امام ذہنوں کو پڑھ لیتا ہے، امام دلوں کو کا بھید بھی جانتا ہے، دلوں کے بارے میں بھی پروردگار نے اسے یہ علم عطا کیا ہے، وہ دلوں کے راز سے واقف ہو جاتا ہے، جو سامنے کی باتوں کو نہ سمجھ سکے وہ اور ہے، جو دلوں کے راز کو جان جائے اسے امام کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔
امام کے یہ صحابی کہتے ہیں کہ جیسے امام نے یہ فرمایا کہ ہر زمانے میں اللہ نے ہادی معین کیا ہے اور رہنما معین کیا ہے، زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہے گی، کہتے میں نے فوراً امام کی خدمت میں اپنا وہ سوال پیش کر دیا، مولا تو اس وقت آپ کے بعد پھر اللہ کی حجت کون ہوگا؟ مولا یہ بتائیے آپ کے بعد ہمارا امام کون ہوگا، آپ کے بعد اللہ کی حجت جو ہے وہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا اے میرے صحابی رکو۔ امام یہ کہہ کر اپنے گھر میں گئے، بیت الشرف سے جب واپس آئے، احمد ابن اسحاق قمی کہتے ہیں میں نے دیکھا علی عاتقہ غلام، امام کے کندھے کے اوپر، امام کے شانے کے اوپر ایک 3 سالہ بچہ ہے، وجہہ کا دائرۃ القمر، اس کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں کی چاند کی طرح سے چمک رہا ہے۔ اے احمد ابن اسحاق قمی، ھذا صاحبکم، یہ تمہارا مولا ہے، ولدی، اور یہ میرا بیٹا ہے، ووصی، اور یہ میرے بعد میرا وصی ہوگا، میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا، یہ تمہارا امام ہے۔ امام کے یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صاحب الامر کی زیارت کی، میں نے امام کے رخ انور کی زیارت کی، اور اس کے بعد میں واپس چلا آیا۔ کہتے ہیں دوسرے دن میرے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں نے 12ویں حجت کی زیارت تو کر لی، لیکن میں نے ان سے کوئی امامت کی علامت نہ پوچھی، میں نے ان سے کوئی نشانی امامت کی معلوم نہ کی۔ کہتے ہیں دوسرے دن میں پھر امام عسکری علیہ السلام کے بیت الشرف میں گیا، امام کے گھر میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا، وہ 3 سالہ بچہ امام کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے، 3 سالہ بچہ امام کے پہلو میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، میں نے کہا آپ کی امامت کی نشانی کیا ہے، آپ کی امامت کی علامت کیا ہے؟ تو وہ 3 سالہ بچہ بولا انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ ہوں، والمنتقم من اعدائہ، اور میں خدا کے دشمنوں سے انتقام لینے والا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پہ۔ لہذا عزیزو یہی راوی ہیں جو اس 9 ربیع الاول کی روایت کر رہے ہیں، اس تاریخ کی، جسے مرحوم علامہ مجلسی نے لکھا ہے کہ اتنے معتبر صحابی ہیں یہ۔ 11ویں امام کو دیکھا، 12ویں امام کی زیارت کی، 10ویں امام کے بھی صحابی ہیں۔ یہ احمد بن اسحاق قمی سے 2 آدمی ملنے کے لیے گئے، محمد اور یحییٰ۔ جا کر دروازہ کھٹکھٹایا، دق الباب کیا، آپ کے گھر کا دروازہ کھلا اور ایک عراقی کنیز آپ کے گھر سے باہر آئی۔ کہتے ہم نے ان سے کہا کہ ہم احمد بن اسحاق قمی سے ملنا چاہتے ہیں، ہم ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ تو اس کنیز نے کہا کہ احمد بن اسحاق تو 9 ربیع الاول کے اعمال میں مصروف ہے، وہ تو آج عید کا دن ہے اور وہ ان اعمال میں مصروف ہے۔ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ آج عید کا دن ہے؟ میں نے اپنے ذہن کے اوپر زور دیا کہ شیعوں میں تو 4 عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید غدیر اور روز جمعہ، جسے عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ یہ 4 عید ہے اور آج ان چاروں میں سے کوئی دن نہیں ہے، آج کون سی عید ہے؟ میں نے اس کنیز سے پوچھا، اس کنیز نے کہا کہ میرے 10ویں امام نے یہ فرمایا ہے کہ آج ہماری بھی عید ہے، ہمارے شیعوں کی بھی عید ہے۔ 10ویں امام سے روایت نقل کر رہی ہے کون؟ گھر کی کنیز۔ عورتوں کی ذمہ داری بھی یہاں زیادہ ہو جاتی ہے کہ امام سے روایت نقل کر رہی ہے کہ 10ویں امام نے یہ فرمایا ہے۔ میرے آقا نے مجھ سے یہ بیان کیا، احمد بن اسحاق نے بیان کیا کہ 10ویں امام نے فرمایا ہے یہ عید کا دن ہے، یہ خوشی کا دن ہے، یہ سرور کا دن ہے، یہ فرحت کا دن ہے۔ عزیز و روایت میں ہے یہ غم سے نجات پانے کا دن ہے، یہ سرور کا دن ہے، یہ کالے کپڑے اتارنے کا دن ہے، یہ توبہ کا دن ہے، یہ اعمال کی قبولیت کا دن ہے۔ کہتے ہم نے کہا کہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔
کہتے وہ کنیز گئی اور تھوڑی دیر کے بعد احمد بن اسحاق گھر سے باہر آئے. کہتے میں نے دیکھا کہ وہ اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں, بہترین خوشبو لگائے ہوئے ہیں. ہم نے سوال کیا کہ آخر یہ آپ اتنی اچھی خوشبو لگائے ہوئے ہیں اور یہ مسرت اور یہ خوشی, اس کا پس منظر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں اسی تاریخ کو, ماہ ربیع الاول کی 9 تاریخ کو, میں 11ویں امام کی خدمت میں پہنچا, میں 11ویں حجت کی خدمت میں پہنچا. جب میں امام کے بیت الشرف میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ ان کے سامنے ایک انگیٹھی جل رہی ہے اور چاہنے والے ان کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور خوشی منا رہے ہیں, سب اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں اور خوشبو لگائے ہوئے ہیں. امام نے مجھ سے فرمایا کہ آج ہمارے محمد کے ہاں خوشی کا دن ہے, آج سرور کا دن ہے. لہذا عزیزو, ہم آل محمد سے ہمارا رشتہ ہے, ہم انہی کے غلام ہیں. لہذا جب وہ خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں. تو ایک مناسبت یہ ہے عزیزو عید زہرا کی, اور تفصیلی روایات ہیں جو علماء نے اور محدثین نے نقل کی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس روایت کے بارے میں ہمارے فقہا نے, ہمارے علماء نے اسی روایت کے مطابق فتوے بھی دیے ہیں. اعمال ماہ ربیع الاول کو جو بیان کیا ہے, 9 ربیع الاول کے اعمال, وہ اسی روایت کے مطابق آپ نے فتوے دیے ہیں. ان میں سے ہمارے بزرگ علماء مرحوم شیخ مفید رضوان اللہ تعالی علیہ صاحب جواہر ہیں, اور علامہ سید کاظم یزدی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, ایسے جید علماء, بڑے بڑے علماء ہیں جنہوں نے فتاوے دیے ہیں. آپ جو تحقیق کا ذوق رکھتے ہیں وہ کتابوں کا مطالعہ کریں. ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد. لہذا عزیزو, یہ تاریخ بڑی اہمیت کی حامل ہے. ایک طرف جشن عید زہرا اور دوسری طرف اس امام اور آقا کی جس کی ہم رعیت ہیں.